میری زندگی میں کچھ خاص نہیں سوائے ایک چیز کے کہ میری دوستی یاسر کے ساتھ ہے۔ یاسر مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے مگر ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ وہ دوست کم اور میرا بھائی زیادہ لگتا ہے۔ ہم نے ہر خوشی، ہر غم، ہر شرارت ہم نے مل کر بانٹے ہیں۔ یاسر نے میری فیملی کو کئی بار دیکھا تھا لیکن میں اس کے گھر کبھی نہیں گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں شاید مصروف تھا یا میں بہت شرماتا تھا۔ یاسر اکثر کہا کرتا کہ یار عابد، ایک بار تم میرے گھر آؤ، میری امی تجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اور میں ہر بار یاسر کی بات سن کر مسکرا کر بات کو ٹال دیتا، لیکن ایک دن وہ ناراض ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا دوستی میں اتنا فاصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ یاسر کی بات سن کر میں نے اگلے ہی دن فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو آج تمہارے گھر چلتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ سادہ سا گھر تھا مگر بہت صاف ستھرا تھا۔ دروازے پر ایک عورت نے ہمیں سلام کیا۔ یاسر نے فوراً کہا امی یہ میرا دوست عابد ہے، یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی ماں کو دیکھا تو کچھ لمحوں کو جیسے سب رک چکا تھا۔ میرے دوست کی ماں بہت خوبصورت تھی، کیا وقار تھا ان کی شخصیت میں، عجیب سا جادو تھا۔ ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی مگر ان کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ انٹی نے بڑی شفقت سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگیں بیٹا تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، آج تمہیں دیکھ بھی لیا۔ میں انٹی کی بات سن کر تھوڑا شرمندہ ہوا مگر اندرونی طور پر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات میں مجھے لگا جیسے برسوں کی خاموشی بول پڑی ہو۔ اسی دن سے یاسر نے مجھے روز گھر بلانا شروع کر دیا۔ اس کی ماں جنہیں میں انٹی کہہ کر بلاتا تھا، بہت جلدی ان کی میرے ساتھ اچھی بات چیت ہونے لگی۔ وہ کبھی مجھے چائے دیتی، کبھی کھانے کے لیے کچھ خاص بنا کر رکھتی تھی۔ میں بھی روز کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا جیسے میں اس گھر کا فرد بن چکا ہوں۔ ایک دن کی بات ہے، میں اور میرا دوست گھر پر تھے۔ انٹی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ یاسر مجھے کہنے لگا عابد میں بازار سے کچھ لینے جا رہا ہوں، تم میری ماں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ دوست کے جانے کے بعد میں بھی کچن میں چلا آیا۔ انٹی چائے میں پتی ڈال رہی تھی۔ میں نے کہا انٹی میں کچھ مدد کر دوں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگیں نہیں بیٹا سب ہو جائے گا۔ میرا اور ان کا ہنسی مذاق شروع ہوا۔ باتوں باتوں میں نے کہہ دیا انٹی آپ سے مل کر عجیب سا سکون مل رہا ہے، جیسے کوئی زندگی میں کمی پوری ہو چکی ہو۔ انٹی میری بات سن کر ایک پل کو خاموش ہوئیں، پھر کہنے لگیں بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے بیٹے کے دوست ہو، ایسی باتیں مناسب نہیں۔ میں نے انٹی کی بات سن کر اپنی نظریں جھکا لیں لیکن دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا دوست واپس آ چکا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور نارمل انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ اس دن کے بعد ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ انٹی نے کچھ کہا تو نہیں لیکن ان کے انداز بدل چکے تھے۔ پہلے کی نسبت وہ مجھ سے زیادہ نرمی سے بات کرنے لگی تھی۔ کچھ خاموش لمحے ہمارے بیچ میں کچھ اور کہہ جاتے تھے۔ ایک دن میرا دوست کہنے لگا آج تم میرے گھر رک جاؤ، رات کو فلم دیکھیں گے، رات کو بہت مزہ آئے گا۔ میں فوراً اس کی بات مان چکا تھا۔ رات ہم تینوں نے کھانا کھایا، پھر ہنسی مذاق چلتا رہا۔ 2 بجے کے قریب انٹی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دوست لیٹ چکا تھا، کہنے لگا یار مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا تم جا کر سو جاؤ۔ جب مجھے یقین ہو چکا کہ وہ سو چکا تو میں آہستہ سے چلتا ہوا انٹی کے کمرے تک آ چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو انٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ انٹی نے آنکھیں کھولیں اور ایک لمحے کو میری طرف دیکھا تھا۔ ایک دم انٹی کہنے لگیں بیٹا پلیز ایسا مت کرو، اگر میرا بیٹا جاگ گیا تو بہت برا منائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہا، وہ بھی خاموش تھیں۔ ماحول میں خاموشی بولنے لگی۔ میں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم نے باتیں کیں اور کب مجھے نیند آئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر موجود تھا۔ میں ایک دم چونک کر اٹھا، مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ میں فوراً باہر آیا، دوست اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ انٹی کچن میں کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر بولی ابھی کچھ مت کہو، بیٹا آنے والا ہے۔
اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا دوست اندر آیا، کہنے لگا ماں بتا رہی تھی کہ تم رات کو ان سے بات کرتے کرتے وہاں ہی سو گئے۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا ہاں مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا، پھر آنٹی نے اپنے بیٹے کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم میری ماں کے پاس رہنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آنٹی نے بہت نرمی سے مجھے کہا بیٹا تم آج رات یہیں رک جاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ کہیں تو کبھی نہ جاؤں۔ آنٹی میری بات سن کر مسکرا پڑی اور کچھ لمحوں کے لیے خاموشی پیدا ہوئی۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آنٹی کی مسکراہٹ میں اس دن کچھ الگ بات تھی، ایک خاموش اقرار، ایک نرم سا جذبہ تھا، جیسے برسوں سے دل میں دبی کوئی خواہش زبان پر آنے کو بےتاب ہو۔ میں نے بھی اس لمحے میں کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں سے جواب دیا اور وہ ساری بات کو سمجھ گئی۔ میں اور آنٹی صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھے۔ دن کے 10 بج رہے تھے، بیٹا ان کا جا چکا تھا اور گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگی بیٹا تم ناشتہ کرو، میں نے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنٹی سے کہا آپ ہر بار کچھ خاص کیوں بناتی ہیں؟ آنٹی میری بات سن کر مسکرا کر کہنے لگی پتہ نہیں کیوں تم آتے ہو تو دل چاہتا ہے کچھ اچھا بنایا جائے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہم نے محلے کی باتیں کیں، آنٹی کی جوانی کے دن، ان کے شوہر کے انتقال کے بعد کا وقت، اور ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ بات کرتے ہوئے اچانک ایک لمحہ ایسا آیا جب آنٹی بالکل خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور انگلیوں سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ آنٹی کہنے لگی عابد ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں آنٹی، آپ جو کہیں گی دل سے سنوں گا۔ آنٹی نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی بیٹا میں تم سے اپنی تنہائی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت عرصے سے کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھی جو مجھے سمجھے، سنے اور مجھے کچھ نہ کہے، بس میرے ساتھ بیٹھے۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے مگر وہ میرا بیٹا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں بیٹے میں نہیں ہو سکتی۔ جب سے تم آئے مجھے لگا جیسے میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا ہو، ایسے لگا جیسے برسوں کی پیاس کو زبان مل چکی ہو۔ تمہارے آنے سے میرا دل ہلکا ہونے لگا، تم نے میرے دن بدل دیے۔ آنٹی کہنے لگی تم آتے ہو تو میرا دل خوش ہوتا ہے، اب تو دل چاہتا ہے کہ تم روز آؤ، ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا، ہلکی بارش ہو رہی تھی، میرا دوست کام پر گیا ہوا تھا، میں آفس سے سیدھا آنٹی کے گھر چلا آیا۔ آنٹی برآمدے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگیں بیٹا مجھے تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ آنٹی کہنے لگیں بیٹا کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں ہر تعلق کا ایک وقت ہوتا ہے؟ بعض رشتے وقت کے ساتھ بن جاتے ہیں اور بعض وقت کے ساتھ بکھر بھی سکتے ہیں، مگر کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی ختم نہیں ہوتے، جیسے تم اور میں آنٹی کی طرف دیکھتا رہا، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی مگر اب کچھ اور بھی تھا، ایک پیار، ایک سکون اور شاید ایک آزمائش تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، نہ عام جذبات تھے۔ یہ بتاؤ اگر تمہیں میری عمر کی عورت سے محبت ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ آنٹی نے آنکھوں میں گہرائی لیے سوال کیا تھا۔ میں نے کہا محبت عمر نہیں دیکھتی، صرف دل کا رشتہ دیکھتی ہے۔ آنٹی نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر رکھا، کہنے لگی تو پھر کیا یہ رشتہ تمہارے دل کو بھی چھو رہا ہے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد آنٹی کہنے لگی چلو اندر چلتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا آنٹی کیا آج رات ہم کچھ دیر بات نہیں کر سکتے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولیں آج کی رات ویسے بھی جلدی ختم نہیں ہوگی، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آنٹی نے آج اپنی زندگی کی بہت باتیں کھول کر میرے سامنے رکھ دیں، جوانی کی خواہشات، شادی کے بعد کی قربانیاں اور شوہر کے بعد کی تنہائی۔ کہنے لگی کبھی کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں اور سوچا کرتی ہوں کہ یہ چہرہ اب بھی کچھ مانگتا ہے، کچھ چاہتا ہے، اور تمہارے آنے کے بعد جیسے یہ سب کچھ پھر سے زندہ ہو چکا۔ میں نے آنٹی کا ہاتھ آہستہ سے تھام لیا، میں نے کہا آپ کی تنہائی اب میری ذمہ داری ہے۔ میری بات سن کر ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ہم دونوں کافی دیر کمرے میں خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا آنٹی کیا ہم اس لمحے کو روک نہیں سکتے؟ آنٹی نے دھیرے سے کہا کاش ہم اس وقت کو ہاتھ لگا کر روک سکتے۔ وہ لمحہ، وہ خاموشی، وہ موجودگی، سب کچھ مکمل تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ آنٹی مجھے کہنے لگیں میں دوپہر میں نہا کر نئے کپڑے پہننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔
آج کا دن خاص ہونا چاہیے۔ وقت گزرتا رہا اور دل کہتا گیا کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ آنٹی نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور میں نے ان کے ہاتھ چوم کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ شرما گئی مگر نظریں نہیں چرائیں۔ اب ہم دونوں کے درمیان وہ دیواریں مکمل طور پر گر چکی تھیں۔ شام ہوتے ہوتے موسم ایک بار پھر سے خوشگوار ہو چکا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، کیا تمہیں کبھی ایسا لگا کہ ہم جیسے لوگ جو رشتوں کی حدود کو پار کرنے لگتے ہیں، کیا یہ غلط ہوتے ہیں؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ سے جواب دیا، غلط وہ ہوتا ہے جو دل کے خلاف ہو۔ ہم نے بس دو تنہائیوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ میری بات سن کر آنٹی کہنے لگی، پہلے میں خود کو صرف ایک ماں سمجھتی تھی، ایک عورت تو نہ، جیسے میں بول چکی تھی۔ تم نے مجھے وہ احساس جگا دیا جو میرے اندر کب کا مر چکا تھا۔ اس رات آنٹی کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے برسوں کے بعد انہیں کسی نے محبت سے دیکھا ہو۔ آنٹی نے کہا، آج کی رات ہم خاص بنائیں گے، لیکن صرف اپنے جذبات سے۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی اور تعلق نہیں، صرف وہ لمحے جو میرے دل کو سکون دیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں صوفے پر ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ ہلکی لائٹ، دھیمی موسیقی اور ہم دونوں کے دل۔ ہم نے ایک دوسرے کو سنا، ایک دوسرے کو جانا، ایک دوسرے کو چھوا، مگر اس چھونے میں کوئی حد پار نہیں ہوئی۔ آنٹی کے ہونٹ کانپ رہے تھے، کبھی میرا دل دھڑک رہا تھا، کبھی ہم دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں بس رہے تھے۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو کسی جسمانی کرب کے بغیر مکمل محسوس ہوئی۔ آنٹی مجھے کہنے لگی، ہم اس رشتے کو اپنے طور پر نبھاتے رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔